حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کھلا۔ کچھ کہنے سننے سے پہلے ایک نصیحت ہے ان یوٹیوب بنانے والوں کو۔ کم از کم اپنا بزنس آپ کیجئے، لیکن علماء اور شورا کو آپس میں لڑا کے نہیں۔ کوئی 10 دن پہلے 12 دن پہلے کانپور کی سرزمین سے قریب میں امرودھا کوئی جگہ جہاں ہم تھے، سلمان اظہری صاحب تھے، فیضی صاحب بھی تھے، اور یہ یہی نعت پڑھ رہے تھے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پبلک کی جو بدماشی ہم نے دیکھی، اس پر ہم نے ان کو ڈانٹا بھی، پھٹکارا بھی، نہ ہم نے اس میں، اور کون سا مسلمان جسے نعت شریف سے چڑو گیا ہے؟ اے اثر نعت پر بزم سرکار میں، نعت ہے روح کی تازگی کے لیے۔ بڑا بدبخت آدمی ہوگا جسے نعت مصطفیٰ سے چڑ ہو۔ تو میں نے ان بچوں کو ڈانٹا تھا جو ہمارے بچے پوری رات یوٹیوب پر ننگی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، نماز روزے سے مطلب نہیں ہے، بدماشیاں کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا مسلمان اس سے پریشان ہے، صرف ہندوستان کا نہیں۔ ہماری نوجوان نسل اتنی تباہی اور بربادی کے ڈگر پہ پہنچ چکی ہے، انہیں بچایا جانا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے۔ تو اس تناظر میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، تو ہمارے کرم فرما یوٹیوب بنانے والوں نے مولانا شمس الدین قادری نے محمد علی فیضی کو دھو ڈالا، فیضی صاحب نے شمس الدین قادری کو دھو ڈالا، اور جی وہ اگلتا ہوا زہر اگلتا ہوا بیان سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہے حضور مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ، اور جو ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں محمد علی فیضی نعت خواں۔ ابھی کچھ دن پہلے کانپور کے دیہات میں ایک جلسہ ہوا تھا، اور وہاں پر مولانا صاحب بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک پروگرام میں شرکت جب ہوئی تو وہاں پر محمد علی فیضی صاحب نے نعت کو گنگنایا، اور بہت زیادہ معاملہ وہاں پر خراب ہوا، یعنی پبلک کے تعلق سے۔ تو مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نے وہاں پر جو لتاڑا ہے پبلک کو، جو کلاس لگائی تھی پبلک کی، وہ ایک دیکھنے لائق نظارہ تھا۔ ایک زبردست انداز میں آپ نے پبلک کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اس کو کہہ لیجئے کہ لتاڑا تھا، لیکن یہاں پر مولانا صاحب قبلہ بڑے اچھے انداز میں ایک نصیحت کر رہے ہیں، اور بڑی پیاری نصیحت ہے۔ اب یہ کس کے لیے نصیحت ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل ہر پروگرام میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اگر کہیں بھی جلسہ ہوا، کہیں بھی کوئی معاملہ ہوا، کہیں کوئی اجتماع ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوبرز وہاں پہنچتے ہیں، پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی نازیبہ حرکت ہوئی، اب اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اب وہاں پر بڑے اچھے انداز میں تھمبنیل پر لگاتے ہیں کہ مولانا شمس الدین نے محمد علی فیضی کو لتاڑا، یا محمد علی فیضی نے مولانا شمس الدین صاحب قبلہ کو نیچا دکھا دیا۔ ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے، اصل میں ہو بھی یہی رہا ہے کہ جتنا زیادہ خطرناک تھمبنیل ہوتا ہے، اسی کے حساب سے لوگ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، ایک دل میں مطلب ایسی خواہش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بھئی کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ حضرت نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نصیحت کی ہے یوٹیوبرز کو کہ بھئی اگر ایسا کہیں معاملہ ہوا کرے تو اس کو آپ صحیح انداز میں صحیح رنگ دینے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے نا آپس میں نااتفاقیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں،
ایک ایسا انداز، ایک ایسا راستہ ان تمہاری باتوں کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یوٹیوبرز کو اگر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے نا تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہم دکھا کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور اصل میں ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے، اور پبلک کا مزاج بھی ایسا ہی بن گیا ہے۔ پبلک بھی نمک مرچ مسالے کو ہی دیکھنا پسند کرتی ہے، سیدھی سیدھی بات کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے ناظرین اور میرے دوستو، یہ ایک پروگرام کی بات تھی جو حضرت نے، کچھ یوٹیوبرز نے اس طرح سے اس چیز کو وائرل کیا تھا، اس کا جواب آپ نے یہاں پر دیا ہے۔ تو شاید آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پروگرام کے اندر، اس جلسے کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو محمد علی فیضی صاحب اور مولانا شمس الدین صاحب قبلہ کے معاملے میں کچھ نا اتفاقیاں پیدا ہوئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ جس پروگرام میں اب بات کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یہ پروگرام اس پروگرام کے بعد کا پروگرام ہے۔ دونوں وہاں بھی ساتھ تھے اور الحمدللہ یہاں بھی ساتھ ہیں۔ جو نعت پاک یہاں پڑھ رہے ہیں وہی نعت پاک محمد علی فیضی وہاں بھی پڑھ رہے تھے۔ تو میرے دوستو اور میرے ناظرین، الحمدللہ اچھے انداز میں رہیں اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کی باتوں کو دکھانے کی کوشش کریں، نہ کہ بھڑکاؤ انداز میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دارین کی نعمتیں عطا کرے اور ہدایت عطا کرے۔